بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شیطان کے بستر پر سونے والی لڑکی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کرنے والا شخص اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ توبہ کرنے والے شخص کے نہ صرف پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تمام جوانوں کو ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ واقعہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے ہے، تو لازم ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل دے۔ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کی شادی ہوئی۔ اللہ نے اس کو بہت ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد وہ بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ بیماری، دکھ، تکلیف نے اس کو گھیر لیا۔ علاج کرواتے کرواتے 1 سال گزر گیا۔ بیماری کے دوران ہی میرے اللہ نے اس کو امید کی ایک کرن دکھائی۔ بیماری کے دوران ہی اللہ نے اس کو ماں بننے کی خوشی عطا کی اور آہستہ آہستہ بچے کی پیدائش کا دن قریب ہوتا گیا۔ یہ دن بہ دن بیمار ہوتی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا بچے کو بچائیں یا ماں کو بچائیں۔ اب ماں نے بچے کی خاطر اپنی جان قربان کر ڈالی۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، ماں فوت ہو گئی۔ اولاد کی خاطر ماں اپنی جان قربان کر دی۔ ماں کا انتقال ہوا۔ اس کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، 18 سال کی ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ بیٹی ماں سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا اور تعریف کے بل باندھنے لگتا، تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتا۔ لوگ چہرے کو دیکھتے، اس کے کالے دل کی طرف نظر نہیں ڈالتے تھے۔ کاش لوگ اس کے کالے دل کو دیکھ لیتے تو اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھتے۔ اس کا دل بہت گندا ہو چکا تھا، اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل بجائے اللہ کے جڑنے کے شیطان سے جڑ گیا۔ اس کا ہر ایک قدم اللہ کی نافرمانی گناہوں کی طرف جاتا تھا۔ زندگی غفلت میں گزر رہی تھی۔ اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی وہ روزانہ شیطان کے بستر پر سوتی تھی، یعنی غیر مردوں کو گھر میں بلانا اور ان کے ساتھ راتیں گزارنا، زنا کرنا۔ اللہ سے دل لگانے کی بجائے اس نے شیطان سے دل لگا لیا تھا۔ اس کا ہر ایک قدم بے حیائی، بدمعاشی، فحاشی کی طرف جانے لگا۔ وہ روزانہ خوشبو لگا کر، میک اپ بناؤ سنگار کر کے گھر کی دہلیز کے باہر جاتی، اس سوچ میں کہ کوئی بھی مجھے دیکھے تو میرا دیوانہ ہو جائے، ہر ایک ایرا غیرا میری جوانی پر نظر ڈالے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کے دن رات اسی کام میں گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن یہ لڑکی گناہ کروانے کہیں جا رہی تھی۔ کسی نوجوان لڑکے یا مرد کی آفر آئی ہوئی تھی۔ جس راستے پر جا رہی تھی اس راستے پر قبرستان تھا اور قبرستان کی ایک قبر میں اس کی ماں کو بچھو کھا رہے تھے۔ اس کی ماں بہت بڑے عذاب میں تھی۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے سوچا یہاں میری ماں دفن ہے، کیوں نہ میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ لوں۔ اس گناہ گار خوبصورت لڑکی نے اپنا قدم ماں کی قبر کی طرف بڑھایا، ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، ماں میں بہت شرمندہ ہوں، میرے شب و روز گناہوں میں گزر رہے ہیں، غفلت میں بیتے جا رہے ہیں، میرے دن میری راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں۔ ماں تم کتنے مزے کی نیند سو رہی ہو، دنیا سے جان چھڑا کے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے جان چھڑا کے۔ ایک دم سے ماں کی قبر سے آواز آئی۔ ماں نے کہا، بیٹی مزے کی نیند میں نہیں سو رہی، مزے کی نیند تو تو سو رہی ہے، میں تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں جو دنیا میں کالے کرتوت کر کے آئی، گناہوں پر گناہ کر کے آئی، جو عیاشی کے کام کر کے آئی، حسن پر بڑا ناز تھا مجھے،
اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کیا کرتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلتی تھی، غیر محرم کے سامنے پردہ اتار دیتی تھی، اور اس سوچ میں کہ ہر ایرا گہرا میرے حسن کا دیوانہ ہو جائے، ہر آدمی جو بھی مجھے دیکھے مجھ سے یاری لگا لے۔ میں اپنے حسن پر بہت نازا تھی، تکبر کیا کرتی تھی، مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور اپنے شوہر کے سامنے تکبر بھری باتیں کرتی تھی۔ میری خوبصورت نشیلی آنکھیں جن پر میں اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی، ایک بار قبر کے اندر آ کر دیکھ تو صحیح کہ ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ میری بیٹی، زندگی غفلت میں نہ گزارنا، اللہ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ سانپ دن میں ایک بار مجھے ڈنگ مارتا ہے، میں 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہوں۔ اللہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا ہے، میری قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، میں روتی ہوں، چیختی ہوں، چلاتی ہوں، میرا رونا دھونا کسی کام نہیں آتا۔ میری بیٹی، خدا کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کی الفاظ سن کر بیٹی کی چیخ نکلی اور زارو قطار رونے لگی، خون کے آنسو رونے لگی، کہا اللہ میری توبہ، سجدے میں گر گئی، زارو قطار روتی رہی، کہا اللہ تیری نافرمان بندی کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، میں اپنی آخرت تباہ کر رہی ہوں، تو کرم فرما، رحم فرما، میری توبہ کو قبول فرما، مالک تو مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے، کہیں ایسا نہ ہو قبر کے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو میرے منتظر ہو جائیں، قبر کی آگ سے بچا لے۔ وہ لڑکی اس قدر روئی کہ اللہ کے نوری فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ لڑکی اس قدر روئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ سجدے کے عالم میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ، ایک بابا جی سفید کپڑوں میں اس کے خواب میں آئے اور آ کر کہا، اے اسلام کی شہزادی، تیرے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا، تیری توبہ اللہ کو اس قدر پسند آئی، اللہ نے نہ صرف تیری توبہ قبول کی بلکہ تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور تیری توبہ کے صدقے تیری گناہ گار ماں کو بھی بخش دیا۔ تیری ماں کی قبر پہلے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھی، اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ اب جو لڑکی گناہ کرنے جا رہی تھی، اب وہ گھر کی طرف واپس گئی اور ایک جگہ عبادت کے لیے چنی، اور دن کو روزہ رکھ کر عبادت کرتی، رات کو بھی قیام کرتی، 5 وقت کی نماز، تہجد گزار بن گئی، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اس کی ماں جنت میں ٹہل رہی ہے، وہ ماں جو پہلے عذاب میں مبتلا تھی۔ بیٹی نے پوچھا، ماں کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے تم کو بخش دیا؟ ماں نے کہا، بیٹی تیرا احسان ہے مجھ پر، تیری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں نے میری بخشش کروا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اے جوانوں، آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آؤ اللہ کی نیک بن جاؤ، ایسے کام کرو کہ پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔